أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني اللبتهي التهامي على عبد المعيد والرسول المسدد والمصطفى العمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين وعلى إطرته المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو تاریکی شب میں پیڑوں پہ سونے والے پرندوں کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتا. جو ادب سننے کے عادی ہو. حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے جو دھرتی میں دفن ہونے والے بیج کو رزق حیات عطا کرتا ہے. حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری روزی کو کبھی ہم پہ بند نہیں کرتا. اور درود و سلام اس نبی پر کہ جن کا نام لینے سے کفر جیسی نجاست دور ہو جاتی ہے. اور میرے کروڑوں سلام علی کی اس نبی کی اس آل پر کہ جن کی محبت شجروں کی طہارت کا پتہ دیتی ہے. اتنا یاد رکھو جہاں جہاں بیٹھے ہو وہ بندہ ہی کیا جس میں عشق نہ ہو اور وہ عشق ہی کیا جس میں علی نہ ہو. سبحان اللہ. بیٹھے ہو تو میں جملہ ایک اور عالیہ کہہ دیتا ہوں. یاد رکھنا سامعین گرامی قدر اس بھری کائنات میں علی بت شکن ہے اور ذکر علی شک شکن ہے. شک کی شکن شجروں کی طہارت کا پتہ دیتی ہے. سبحان اللہ. اور فرما رہے ہیں بھائی جان. دیکھیے ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے دو لفظ ہیں قرآن میں جو رسول نے مانگے اور اللہ کے آرڈر سے. ایک محبت ایک مودت. محبت رسول کی مودت بطول کی. جاگنا جاگنا. میں لفظ کہوں گا تو لطف آ جائے گا. محبت کس کی ہے؟ رسول کی. اور مودت کس کی ہے؟ بطول کی. محبت اور مودت میں ایک فرق ہے. ساری رات بچہ روئے ماں بہلائے یہ محبت ہے. صبح وہی بچہ دین مانگے اور ماں دے دے یہ مودت ہے. اچھا مینڈک بھی پانی میں رہتا ہے مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے مگر مینڈک موسمی ہوتا ہے. توجہ ہے. مینڈک موسمی ہوتا ہے اور مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے. تو جو موسمی ہو وہ محبت میں رہتا ہے. جو مچھلی کی طرح ہو وہ مودت میں رہتا ہے. سبحان اللہ. بیٹھے ہو قبلہ تو میں اگلا جملہ پھر آپ کی سماعت اور نظر کیے دیتا ہوں اور لطف سے سننا. یاد رکھنا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ اور خلیفتہ بلا فصل یہ کہاں سے آ گیا. اسی جملے پہ میں نے آپ کی 358 والوں ذوق سماعت کو چیک کر لینا ہے. علی کو خلیفہ بلا فصل وہی مانے گا جس کے دل میں عزت فاطمہ ہوگی.
واہ 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 واہ، جو لفظوں کی قدر کرتے ہیں۔ قیمتی جملہ ہے، علی کو وہی خلیفہ بلا فصل مانے گا جس کے دل میں عزت فاطمہ ہو۔ اور یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے ہو، خدا کی قسم، شیعہ سنی مل کے بیٹھے اور میں ملا جلائی جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں، یاد رکھنا، کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ وہ اگر نظر آ جائے تو خدا ہی نہیں، توجہ ہے؟ تو پھر یاد رکھنا، کس نے کہا تھا کہ وہ ہے؟ جس کی ہے میں خدا ہے وہی میرا مصطفیٰ ہے۔ یا سبحان اللہ، یا رسول، یا سبحان اللہ۔ میں قرآن سامنے رکھ کے تو نہیں پڑھتا، لیکن مجھے یاد اتنا ہے کہ میں پڑھ لیتا ہوں، اس لیے میں ایک جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، جو تھا سو چشم تحیر میں نہا تھا، اس کی اپنی ہستی تھی، وہ اپنی مستی میں بستی تھی، وہ اللہ ہی جانے کہ جلوت کی ہنگامہ آرائیوں میں تھا یا خلوت کی تنہائیوں میں تھا۔ حولے سے حجابات ہستی سرکنے لگے، دھیرے دھیرے تخلیق کا آنچل ڈھلکنے لگا، شرازہ کن کی رمجھم ہونے لگی، شرازہ کن فیکون میں ڈھل گیا، دیکھتے ہی وہ تصویر محمد میں بدل گیا۔ بننے والا بھی ایک، بنانے والا بھی ایک، بننے والا بھی عیب، بنانے والا بھی عیب، بننے والا بھی لریب، بنانے والا بھی لریب۔ لریب خالق نے لریب مخلوق کو دیکھا، بے عیب مصور نے بے عیب تصویر کو دیکھا، حسن جمال کو دیکھا، کرم نے کمال کو دیکھا، غضب نے جلال کو دیکھا، سوز نے آہ کو دیکھا، منزل نے راہ کو دیکھا، اور پھر پکار کے کہا، اے مصطفیٰ تجھے ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا، تیرا چہرہ والشمس بناؤں گا، تیری زلفیں واللیل بناؤں گا، تیری آنکھیں مزاغ البصر بناؤں گا، تیرا سینہ عالم نشرہ کا خزینہ بناؤں گا، تیرے ہاتھ اتنی ایتیں پڑی جائیں تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، تو زندہ بیٹھو میں شان نبی پڑھ رہا ہوں، تیری ہاتھ وما رمیت اس رمیت ولکن اللہ رما بناؤں گا، تیرے قدم لأقسم بہذا البلد بناؤں گا، تیری سرداری یاسین والقرآن الحکیم بناؤں گا۔ اے میرا مصطفیٰ تو سفر بھی کرے گا تو میں قرآن بنا دوں گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا بناؤں گا۔ اے میرا مصطفیٰ تجھے ایسے عشق اول بناؤں گا، ایسا خلق اول بناؤں گا، ایسا خلق اول بناؤں گا، ایسا طٰہٰ بناؤں گا، ایسا مزمل بناؤں گا، ایسا مدثر بناؤں گا۔ سنی شیعہ میں نبی کی شاہ عظمت پہ ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا اور پھر عظمت علی بیان کروں گا۔ ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا کہ سایہ تک نہ بناؤں گا، کل یہ سایہ نہ کہہ دے میں نبی جیسا ہوں۔ ارے جب سایہ نبی جیسا نہیں تو پھر ہم سایہ کیسا نبی جیسا؟ بڑی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاگنا جاگنا، میں نے یہ جملہ بڑے اچ شریف سید سخی شاہ جلال قطب کمال کی بارگاہ میں پڑھا، اور بابا زمرد سائی نے مجھے انعام دیا اسی جملے پہ۔ بیٹھے تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ ایک نے ایک کو دیکھا، بے عیب نے بے عیب کو دیکھا، لیکن میں پہلے شان نبوت کا ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھ، تیرا میرا پسینہ نکلے بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کا پسینہ نکلے نبی بنتے ہیں۔ تو میں تھوک دیں تو کمیٹی والے یہ کہہ دیتے ہیں یہاں تھوکنا منع ہے۔ نبی تھوکے کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی بچے کی کھٹی بن جائے تو علی بن کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھتا ہے، حسین بن کے روکے سینا پہ قرآن پڑھتا ہے۔ اور لفظ سننا، تیرے میرے بال کاٹ کے نائی گندی نالی میں پھینک دیتا ہے۔ نبی کا بال ہرقل روم کی ٹوپی میں آئے تو اس کے سر کے درد کو دور کرے۔ اگر کسی بیوی کے پاس آئے تو ساری رات فرشتے طواف کریں۔ جب کائنات مل کے میرے نبی کے بال کا مقابلہ نہیں کرتی، یہ آل کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے، جنت بن گئی ہے۔ توجہ ہے، ایک نے ایک کو دیکھا۔ جو پڑھے لکھے بیٹھے ہو، میں نے تو کو دیکھا، میں نے تو سے پوچھا بتا تو کون ہے، تو تو کی آواز آئی، میں کچھ نہیں، تو ہی تو، میری منزل تو، میری جستجو تو، میری آرزو تو، میرا خدا تو، میرا معبود تو۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، خدا کی قسم، میں چونکہ وہ خطاب کرتا ہوں جو خطاب ہو۔ اچھا پھر بولنا ذرا، میں دیکھوں تو صحیح میری تصویر بولتی کیسے، ایک بولنے والا ایک سننے والا۔ بول کے کہتا ہے اللہ، تو اللہ ہے،
کیا تم نے ہم کو اللہ کہا؟ ہم اللہ ہو کے وعدہ کرتے ہیں، جہاں جہاں اللہ آئے گا وہی محمد رسول اللہ ہے۔ لفظ اگلا بڑا قیمتی ہے جس کے لیے میں تیار کر رہا ہوں۔ بھائی جان آخری بندے تک توجہ چاہوں گا۔ ایک نے ایک کو دیکھا، دیکھ کے کہا کل کا مسلمان کہیں اس کی محبت کی مستی میں مست ہو کے ایک میں ایک نہ ملا دے۔ اسی نور کو بکھیرا علی بنا دیا۔ ہائے 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 یار سبحان اللہ، علی بنا دیا، فاطمہ بنا دی، حسن بنا دیا، حسین بنا دیا، اور پھر پکار کے کہا انا المحمود انت محمد انا الاعلی انت علی انا فاطر انت فاطمہ انا المحسن انت حسن، اور پھر خود قصیدے پڑھ کے کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم فی تحت الکساء۔ میں یہ آسمان کا شامیانہ نہ بناتا، زمین کی سرسبز و شاداب وادیاں نہ بناتا، شمس و قمر نہ بناتا، جو کچھ بھی بنایا ہے وہ پنجتن کی محبت میں بنایا۔ یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا میں بھائی جان توجہ چاہوں گا جو فرنٹ پہ بیٹھے ہو، توجہ ہے کیا کہنے؟ سبحان اللہ، حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ محمد بنایا، علی بنایا، فاطمہ بنایا، حسن بنایا، حسین بنایا، محمد کے شریک بنا دیے، خود پھر لا شریک رہا۔ ہمیں شیعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اور لا شریکی کے پردے میں چھپ چھپ کے کہہ رہا ہے میرا حسن تمہارے جمال میں، میرا کرم تمہارے کمال میں، میرا غضب تمہارے جلال میں، میرا سوز تمہاری آہوں میں، میری منزل تمہاری راہوں میں، آستانہ تمہارا پیغام ہمارا، جنت ہماری پروانہ تمہارا، تم ہم سے الگ نہیں ہم تم سے جدا نہیں، ہاں ہاں تم سب کچھ ہو صرف خدا نہیں۔ آئے سبحان اللہ، جو مجلس سننے آئے ہو کیا کہنے کیا کہنے، جہاں جہاں بیٹھے ہو محبت سے سننا۔ اور پھر 5 بنائے، 12 بنائے، 14 بنائے، محمد بنایا، علی بنایا، فاطمہ بنائی، حسن بنایا، حسین بنایا۔ اچھا کبھی یہ خدا کے ذاکر نظر آتے ہیں؟ کبھی خدا ان کا ذاکر نظر آتا ہے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ نہ ان جیسا خدا کا کوئی ذاکر ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا؟ نہیں ابھی بندے پیچھے بیٹھے ہیں، اس میں پہلا محمد، دوسرا علی، تیسری فاطمہ، چوتھا حسن، 5واں حسین۔ جو ان 5 کا دشمن ہو جائے، توجہ توجہ، اب میں ذرا ایک دشمن بتا دوں، دشمن کا بتا دوں، میں پتہ بتاؤں گا، اللہ بھی آجے آپ، توجہ ہے؟ اچھا یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے ہو محبت کے ساتھ، کربلا میں حسین کا دشمن کون تھا؟ یزید۔ تو پھر تاریخ نے ثابت نہ کر دیا حسین سے دشمنی کرنے کے لیے بھی بندے کو کم از کم یزید ہونا پڑتا۔ میں ایک میسیج دینے لگا ہوں، اچھا یاد رکھنا کربلا میں اسلام کے 2 چہرے نظر آئے، ایک یزیدی ایک حسین۔ یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا، حسین نہیں۔ جاگنا میں نوجوان نسل تک پیغام، یزیدیوں کے پاس نماز تھی، روزہ تھا، حج تھی، زکوٰۃ تھی، سب کچھ تھا، حسین نہیں تھا۔ آج تک لعنت کرتے ہو، وہ دین بھی لعنت بن جاتا ہے جس میں حسین نہ۔ اگر آپ سننا جہاں جہاں بیٹھے ہو، پنچایتی بندے بیٹھے ہو، یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا، حسین نہیں تھا۔ تو پھر تاریخ نے ثابت نہ کر دیا دین سے حسین نکال دو باقی ساری یزیدیت رہ جاتی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرش عذاب پہ محبت کرنے والے بیٹھے ہو نا، کچھ سید بیٹھے تو میں توجہ چاہوں گا، فرش عذاب پہ بیٹھے ہو توجہ۔ یزید نے بیعت حسین سے مانگی، باقی 71 سے نہیں، باقی 71 سے نہیں مانگی، تو باقی 71 کا جرم کربلا میں انکار بیعت یزید نہیں،
محبت حسین. سارے بولنا انکار بیعت یزید نہیں، محبت حسین. تو تاریخ نے ثابت کر دیا جو بندہ بھی محبت حسین میں مارا جائے وہ شہید ہے، کربلا ہو یا یہاں. نہیں، ابھی بھی کچھ بندے پیچھے ہیں، میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں. کس عظمت کا مالک ہے میرا حسین. حسین راجہ ہے، حسین سکندر ہے، حسین اہل وفا کی بستی ہے، حسین آئین حق پرستی ہے، حسین مفہوم حل عطا ہے، حسین شاہ انما ہے. ارے بیٹھے ہو، حسین صراط مستقیم ہے، حسین سجدوں کا محافظ ہے، حسین اذانوں کے بچانے والا ہے، حسین خدا کی طرف جانے کا راستہ ہے، حسین باطل سے ٹکرانے کا درس دیتا ہے. ارے آج جس کے نانا کی سیرگاہ ہے، فارس پہ جس کی کربلا ہے، زمانہ پھر پوچھتا ہے بتاؤ حسین کیا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سبحان اللہ. یا توجہ ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آئے نا کہا کرو لبیک یا رسول اللہ، اور جب محرم آئے کہا کرو لبیک یا حسین. اچھا، رسول بھی اسی کو قبول کرتے ہیں جس کے پاس حسین ہے. اوہ بیٹھے ہو یار، کیا کمال. توجہ ہے. اچھا، جب ہم سکول پڑھتے تھے، اب تو نیا زمانہ آ گیا، یس سر اور کیا کیا لفظ آ گئے، ہم کہتے تھے لبیک. لبیک کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہو. 3 مقام ایسے ہیں جہاں لبیک کہا جاتا ہے. حج پہ جاؤ تو لبیک، رسول کے در پہ جاؤ تو لبیک، کربلا جاؤ تو لبیک. لیکن کعبے کا لبیک اسی کا گواہ ہے، مدینے کا بھی اسی کا قبول ہے جسے حسین قبول ہے. نہیں، آخری بندے تک میں اگر روایت چھپا گیا تو میں خطیب ہی نہیں. خطابت کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور حق کو مانا ہے تو حق پڑھنا چاہیے. توجہ ہے. ایک بندہ میرے چھٹے امام کے پاس بیٹھا ہے، اس نے کہا آقا یہ تو فرمائیے کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں ڈائریکٹ اللہ کی رحمت پڑتی ہو. ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ کا 2 مقام. ایک جب حاجی خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، دوسرا جب زوار کربلا میں ہوتا ہے. یاد اگلا جملہ اگلا آخری بندہ تھا. کہا آقا اچھا، لیکن کہا سن. معصوم فرماتے سن، امام چھٹے امام فرماتے سن. کعبہ میں کسی پر، کربلا میں ہر کسی پر. سبحان اللہ. کا مولا فرق کیا ہے؟ کا یاد رکھنا، کعبے حرامی جا سکتا ہے، کربلا نہیں جا سکتا. واہ 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 یار، کیا کہنا. بیٹھے ہو کتنا. ایک اور جملہ ہدیہ کر دو. آج 85 کلومیٹر میں دسترخوان ہے حسین کا، دنیا کھا رہی ہے. نہیں، ابھی بھی کچھ بندے پیچھے ہو تو میں ساتھ ملا کے جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں. کس عظمت کا مالک ہے میرا حسین. جو جنت جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. یہ سارے جنتی بیٹھے ہو نا، لیکن میں نے ہاتھ کھڑا کروایا ہے تو کسی اور وجہ سے کروایا. میں نے یہاں جہاز کا ٹکٹ لیا، جا کے جدے اتر گئے، شرطے آ گئے. انہوں نے پوچھا میں نے اینا تجی یا شیخ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا من الپاکستان. اینا جواز السفر، کہاں ہے پاسپورٹ؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں. نے کہا کلمہ نہیں، پاسپورٹ. جب میرے کلمے پہ کعبے نہیں جا سکتے، جنت کیسے چلے جائے؟ ہائے 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 سبحان اللہ. تو پھر کچھ جنت کا پاسپورٹ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. قبلہ توجہ ہے. میں نے کہا یار اس کا کوئی لیگلی طریقہ؟ کہا اس کا لیگلی طریقہ یہ میرے استاد محترم کا جملہ ہے جو ہدیہ کر رہا ہوں. کہا اس کا لیگلی طریقہ یہ ہے کہ ہم تجھے ڈیپورٹ کر دیں. وہاں ہمارے ملک کا ایک سفیر بیٹھا ہے، وہ ویزے لگاتا ہے. جب چاہے ادھر سے تنخواہ منگوا لے، جب چاہے کپڑے منگوا لے، جو چیز چاہے وہ ادھر سے منگوا سکتا ہے. میں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا. دنیا یہ ملک ہے، جنت وہ ملک ہے. جنت کا کوئی سفیر تلاش کر لو جو ہو جنت کا، رہتا یہاں ہو، لگاتا ویزے ہو، جب چاہے جنت سے کپڑے منگوا لے. آئے آئے آپ کی چپ کی عزت کی قسم، جا چاہے جنت سے کھانا منگوا لے. پوری دنیا کا چکر لگا لیا. واحد مدینے میں گھر تھا. کہا اماں کپڑے، کہا بیٹا درزی کے پاس ہے.
اگلا جملہ سننا، آواز توحید آئی، جبرائیل جی رب جلیل میرا جی چاہتا ہے تجھے ترقی نہ دے دوں؟ کہا پہلے میں سید الملائکہ ہوں، اب کون سی ترقی؟ کہا اس سرداری کو چھوڑنا ہے، مدینے میں بطول کے بیٹوں کا نوکر بننا ہے۔ اللہ اکبر، سننا لفظ جبرائیل یوں آئے۔ بھائیان توجہ چاہوں گا، 2-3 بندے رہ گئے ہیں، وہ بول پڑے تو میرا لطف آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جیسے ہی جبرائیل نے یوں آ کے دق الباب دیا، اندر تھی فضا، کما نمت علی الباب، کون ہے در پہ؟ کہا درزی۔ میں نے یہی جملہ نجف میں بھی پڑھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اور قم میں بھی پڑھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، پاکستان میں بھی پڑھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اور آج آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ کہا کون؟ کہا درزی۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جنت سے۔ جناب فضا نے یوں چہرہ حسنین کی طرف بھی دیکھا اور دروازے کی طرف بھی دیکھا، اور دیکھ کے کہا وارے حسنین تمہاری عظمت، عرش والوں کے عہدے بدل جائیں تو تمہارے صدقے میں لہجے میں جبرائیل ہے، عہدے میں درزی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ توجہ، جب میں 3 سال کا تھا تو میرے نانا جی نے مجھے ایک ربائی یاد کروائی، اور اسی ربائی نے میری تقریر بدل دی۔ لیکن میں جماندرو ویلی والا ہوں، میرے باپ دادا پردادا شکر دادا تک تو مجھے پتا ہے۔ توجہ ہے، میں جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب فضا نے جبرائیل کو ایک جملہ کہا، وہ سریکی زبان ہے جو کہ ہماری سریکی میں بھی رشتہ داری ہے۔ جناب جبرائیل نے جو کہا فضا نے جناب جبرائیل سے سنا دو۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں فضا آج اتنی بے نیازیاں؟ کہا تجھے پتا نہیں، آج تو بھی نوکر ہم بھی نوکر۔ توجہ یار، کیا کہنے۔ جناب فضا پکار کے کہتی ہے یار جو عشق حسین لے کے بیٹھے ہو۔ جناب فضا کہتی ہیں تو لازا کھڑ من میں آویسا شبیر کو غسل دیوار انسان، دے کنگیاں ونگریاں والاں تے میں سوہی ماب بنا گھنساں، دے لوری اجت رسالت دی میں پینگے جوڑ سماگ انسان، جے کھڑنا ہی تا کھڑ ونی تا ول من میں درزی ہور بڑا گھنساں۔ واہ 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 یار، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنے، کپڑے لیے پہن لیے، نانا جان جی میری جان، ہر کسی کی سواری ہماری سواری نہیں، کہ بیٹا جہاں کے کپڑے وہیں کی سواری، حسن دائیں کندھے پہ حسین بائیں کندھے پہ، نانا ہر سواری کی مہار ہوتی ہے، لجام ہماری نہیں۔ یہ زلفیں تم پکڑو، یہ زلفیں تم پکڑو۔ توجہ چاہوں گا سننے والے جتنے بیٹھے، جن زلفوں کی قسم خدا اٹھائے وہ عید کے دن جن مٹھیوں میں نظر آئیں انہی کو تو حسنین کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کہا نانا جدھر موڑیں گے مڑ جائیں گے، کہا بیٹا اشارہ کرتے جانا، میں مڑ مڑ کے زمانے والوں کو بتاؤں گا کہ یاد رکھو جس کی انگلی کے اشاروں سے چاند و سورج مڑے اس مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جن بچوں کے اشاروں سے مصطفیٰ مڑے انہی کو تو حسنین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب پتہ چل گیا تھوڑا سا۔ اور یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے ہو خدا کی قسم، اور یہ جملہ خاص ہے جو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، محبت سے لینا، حسین کا دامن نہ چھوڑنا۔ ایک جملہ میں اور ہدیہ کر دوں بھائی جان، ماشاءاللہ بڑے زیرک اور مہذب اور کمال کے لوگ بیٹھے۔ توجہ، ایک مناظرہ ہوا خراسان میں، یہودی عالم آ گیا، جو بھی کھا کے آتا تھا اسے بتا دیتا۔ اس یہودی عالم نے کہا کوئی ہے مسلمانوں جو مقابلہ کرے؟ بادشاہ نے کہا اس کا مقابلہ کرو ورنہ میں رعایا کو حکم دوں گا کہ یہودی ہو جاؤ۔ دین کو جب بھی خطرہ ہوتا ہے آل رسول ہی کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کربلا میں ایک عالم رہتا ہے جس کا نام ہے محسن فیض کاشانی، اسے بلا۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کربلا سے چلنے لگے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی کچھ لے جاؤ، کتاب نہیں، خاک کربلا دو۔ وہ خاک کربلا لے کے وہاں آ گیا، اور دوسرے دن یوں مٹھی میں بند کی۔ آخری بندے تک توجہ، یوں کھڑا ہو کے کہتا ہے بتا، تو ہر چیز بتا دیتا ہے جو کھا کے بھی آئے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ کافی دیر سوچتا رہا، کہا حیران کیوں ہے؟ کہا حیران اس بات پہ ہوں، بندہ مرا نہیں، جنت میں گیا نہیں، یہ ہاتھ میں جنت کی مٹی کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ خاک کربلا ہے، تو خود بتائیے جس کی مٹی ایسی ہے وہ سردار کیسا ہوگا؟ اور لفظ سننا، یہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اسی مٹی کو اٹھائے گا کربلا کی مٹی،
اور جنت میں رکھ دیں۔ توجہ توجہ توجہ، ایک جملہ اور بھی سنیے گا جہاں جہاں بیٹھے، بس میں نے یہ چیدہ باتیں اس لیے سنائی تاکہ خاص خاص خبریں سنا دوں۔ یاد رکھنا، سب کچھ چھوڑ دینا، نہ حسین کا دامن چھوڑنا نہ علی کا چھوڑنا، کیونکہ حسین کا چھوڑو گے تو انسان نہیں رہو گے، علی کا چھوڑو گے تو صاحب ایمان نہیں رہو گے۔ توجہ ہے یا نہیں میرے محترم مکرم سامنے؟ اور خدا کی قسم جہاں جہاں بیٹھے ہو، آخری بات کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں، یہ بھائیوں کی محبت میں رک گیا، واللہ ٹائم نہیں تھا۔ توجہ ہے؟ اور میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے پاس لے لینا، میسج ہے جتنے بیٹھے ہو۔ یاد رکھنا، دو باتوں کو کبھی نہ بھولنا، ماں کی عزت، باپ کا احترام، کیونکہ آج اگر تو اس صف پہ بیٹھا ہے تو یہ احسان ہے تیری ماں کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کی قسم حلال زیادہ ہوتا ہے تو پھر دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور عشق حیدر بھی ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ لیکن آج مجھے ایک ایسی ماں کا ذکر یاد آ رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر کے کہتی ہے، بیٹا جاؤ نا نانا کی قبر پہ میری صحت کی دعا کرو۔ ماں بھی ایسی جس کی تعظیم کے لیے کائنات کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک بچی کے لیے نبی کھڑے ہو جائیں تو اس کے ذہن میں یہ سوال رہے گا کہ میں جب بھی جاؤں گی جو بھی بیٹھا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہی سوال لے کے بطول دربار میں گئی، کسی نے یہ نہ کہا تھک گئی ہے تو بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، چند قدم کا فاصلہ تھا دربار سے مصلی تک ضعیف ہو گئی نبی کی بیٹی۔ اللہ اکبر، رونے والوں میں ایک جملہ ہدیہ دے دیتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے۔ اختر جنیوٹی کہتے ہیں جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، تیرا حق چھن جانے کا افسوس نہیں، گواہوں کی صداقت کا خیال آتا ہے۔ ازادار و رولا کی تو ایک بات ہے، ڈیرہ غازی خان میں ایک جج آیا اور ایک خاتون سید زادی اس کے پاس گئی، کبھی بھی کس لیے آئی؟ کہا حق کے لیے۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا فاطمہ۔ اس کے دائیں بائیں دو بچے تھے، کہا ان بچوں کا نام کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ حسن ہے یا حسین ہے؟ جج نے ایک جملہ کہا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس نے کہا ہے فاطمہ ابھی تک عدالتوں میں چکر کاٹ رہا ہے، ابھی تک حق نہیں ملا۔ بی بی نے خود اپنا نوحہ پڑھا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی اللیام سرنا لیالیا۔ میرے اللہ جو مصائب مجھ زہرا پہ آئے ہیں وہ دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ایرانیوں کا ایک قافلہ جنت البقیع پہنچا نا، تو ایک ایرانی جنت البقیع کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں نبی کی بیٹی یہاں کیوں رہ گئی؟ ایران آ جاتی، تیرا ایک بیٹا ہمارے وطن میں آیا، مولا علی ابن موسیٰ رضا، ہم نے کتنا اچھا روضہ بنوا دیا۔ لیکن رلاتی تو یہی بات ہے، کوئی ایسا ہے دنیا میں قبرستان جس پہ پہرا لگا ہو کہ کوئی زیارت نہ کر سکے؟ یہ علی کی بیٹی کی قبر ہے۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ کتاب دبت الساقبہ میں ہے کہ واحد بطول کی قبر ہے۔ بنانے کے بعد علی نے قبر کے نشان مٹا دیے اور 70 قبریں اور بنائی تاکہ کوئی قبر کی بے حرمتی نہ کرے، لیکن بات بطول تک رہتی۔ اور جیسے ہی واپس آئی نا بی بی دربار سے، سننا یہ جملہ چہلوں کے لیے یہی کافی ہو جائے گا، جیسے بی بی واپس آئی امام حسن فرماتے اماں جب پتہ تھا حق نہیں ملنا تو دربار میں گئی تھی۔ امام حسین کہتے اماں پتہ تھا بیٹھے ہوئے عزت نہیں کریں گے تو کیوں گئی؟ بی بی خاموش رہی۔ ملکہ جب ملکہ شام نے پوچھا نا اماں وہ حیا نہیں کریں گے پھر کیوں گئی؟ کہا بیٹا جو دربار کی حالت دیکھ کے آئی ہوں تیری چادر کی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیری چادر کی خیر نہیں